السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے ان منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے ادا کیا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے آج کلاس رہے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، اور پچھلی کلاس میں مکہ کے وہ حالات ذکر کیے گئے آیت کی روشنی میں جو وہ شرک کیا کرتے تھے، جن کے عقائد کے اندر جو ان کی خرابی تھی۔ تو توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ مکی دور کی آخری آیتیں ہیں۔ اس وقت اس کا انجام دعوت کا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلایا، اور اس کا انجام یہ دعوت کا کہ ان لوگوں نے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے لگے، ستانے لگے، اور ہر قسم کی اذیت دینے لگے، یعنی مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، اور گھروں سے نکال رہے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کاروبار کو خراب کر رہے ہیں، غلاموں کو بے تحاشا مارا جا رہا ہے، اور دوسرے طرف یہ باطل مذاہب کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اپنے من گھڑت رسم و رواج کی تبلیغ بھی چل رہی ہے۔ آج ہم مکی دور کا وہ حصہ پڑھنے والے ہیں جیسے مکہ کے اندر جو بگاڑ تھا وہ دونوں طرح کا بگاڑ تھا۔ ایک سماجک بگاڑ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ایک آدھیاتمک بگاڑ بھی۔ سماجک بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ یہ تھا کہ زنا، چوری، مرڈر، شراب اور بچے کو زندہ درگور کر لینا، عورتوں کو کھلونا بنا لینا، یہ سارے کرائم تو ان کے سماجک طور پر تھے، لیکن آدھیاتمک طور پر وہ ادھیاتم، وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے، اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑ کر کے گئے تھے، اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر اس قدر بگاڑ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو توحید کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس کے اندر 360 بت رکھ دیے،
اور یہ بت کس کے تھے؟ یہ یہاں ہمارے ہندوستان کے سناتن دھرم کے بت نہیں تھے. یہ لات، عزا، منات، ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور انبیاء اکرام کا کے تبرکات، ان کی چیزیں، یعنی انبیاء اور ولیوں کے مجسمے رکھے ہوئے تھے. تو وہ دین کے اندر، ادھیاتم کے اندر اس قدر بگاڑ کیا جو دین اللہ رب العزت کا دین تھا، جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو دین چھوڑ کر کے گئے تھے، جو خانہ کعبہ توحید کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھ دیے. ان کی نماز کا طریقہ تالی بجانا اور سیٹی بجانا ہو گیا، اور خانہ کعبہ کا طواف وہ برہنہ ہو کے کرتے، مطلب عبادت کی شکلیں بدل گئی، اور عبادت میں شریک کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور شریعت سازی. تو آج کی ہماری کلاس میں جو آیتیں آ رہی ہیں وہ ان کی شریعت سازی کے متعلق آ رہی ہیں کہ شریعت کے اندر انہوں نے کیسی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، اور شریعت کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس کو آج اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قباحت کو سمجھا دے، اس کی برائی کو سمجھا دے. کیونکہ ہم سب اب کیونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہم اپنے اہل وطن کو سکھائیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں گے. اور اس قرآن کے سکھانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے شریعت سازی ہو جائے، ہم شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں جس سے ہم اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیں. چند آیتیں آج آپ کے سامنے آئے گی جس کا سیدھا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ بات کہی جو اللہ رب العزت نے حرام نہیں کیا تھا اور اس نے حرام کر دیا، اللہ رب العزت نے حلال نہیں کیا تھا اور بندے نے اس کو حلال کر دیا، جبکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا. لیکن اگر بندے نے کر دیا لا علمی کے بنا پر، یا اسے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سے لوگ سوال کریں، کیونکہ اب آپ سے بھی لوگ سوال کریں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب آپ اتنا اچھا کورس کر رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے اگر میں نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ ادھر ادھر سے کوئی بھی جواب اس کو دے دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. کوئی ایسی بات کا آپ نے جواب دے دیا جس کے بارے میں آپ کو خود علم نہیں تھا اور آپ کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ حرام ہے. بس اس بات کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے توحید، اس سے ہدایت بھی چھین لی گئی اور یہ شخص گمراہ ہو گیا. اور دوسری آیتوں میں فرماتا ہے کہ یہ تباہ اور برباد ہو گیا، یہ فلاح نہیں پا سکتا. اب یہ ایک شخص جو دین کا بھی کام کر رہا ہے، دین لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات ساری چیزیں وہ کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے شریعت سازی کی، دین کے اندر کوئی ایسی بات اپنی طرف سے حلال حرام کر دیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں محتاط رکھے. جب بھی ہم بیان کریں صرف وہی بات بیان کریں جس بات کی دلیل ہمارے پاس ہے، ورنہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کی دی ہے. لیکن کیا بیان کرنے کی دی ہے؟ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اس سے تم پہنچانا تو دوسروں تک، یا بلغوا انی ولو آیت، اگر میری ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے، ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو. یعنی نبی کی بات ہم پہنچانے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اپنی بات، اپنے خیالات، اپنے لاجک، اپنی سوچ پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اور اگر ہم نے اپنی بات پہنچائی تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے، کیونکہ یہ شریعت خالق کائنات کی شریعت ہے، اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں. نبی مکرم کی شان میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے، وہی یوحا جو وہی الہی ہوتی ہے. اب بتائیے آپ کی شریعت کے اندر صرف اور صرف خالق کائنات بیان کرتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا، یہ نہیں پینا، یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، کس طریقے سے نکاح کرنا، کس طریقے سے بزنس کرنا، کس طریقے سے پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، یہ سارے قانون اللہ رب العزت کے، اس میں ہم کچھ بھی اپنے طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام
اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتیوں اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا. انہوں نے ایک حصہ اس میں سے ٹھہرایا جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا، کھیتی کی شکل میں اور چوپائے یعنی جانوروں کی شکل میں. تو اللہ رب العزت نے جو جانور ان کو دیے تھے، جو کھیتیاں ان کو دی تھی، اس میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹھہرایا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ پھر آگے فرماتا ہے، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے. اب یہاں پر کسی اور کو بھی شریک کر رہے. جو چیز اللہ رب العزت نے عطا کی، جو کھیتیاں اور جو مویشی، جو جانور، اس میں سے ایک حصہ تو اللہ کے لیے مقرر کر دیا، لیکن کچھ حصہ اپنے شرکاء کے لیے بھی مقرر کر لیا. یہ شرکاء کیا ہیں؟ شریک جن کو کیا جاتا ہے. شریک سے شرکاء کہ اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اپنا حاجت روا اور مشکل کو سمجھ لیا تھا، جن کے ذریعے سے اللہ تک یہ رسائی کرتے تھے، اللہ تک اپنے پیغام، اپنی بات کو پہنچایا کرتے تھے، وہ 360 مجسمے جو خانہ کعبہ کے اندر ان لوگوں نے سجا دیے تھے، یہ ان کے لیے بھی کچھ نظر کرنے لگی. یہ مراد ہے. پھر ان کی شرکاء کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکاء کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر ان کی عقیدے کا بگاڑ آپ دیکھیے کہ جو حصہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے اور کچھ حصہ انہوں نے اپنے شرکاء کے لیے کیا ہے. اب اگر کچھ فائدہ ہو جائے، یعنی بہت اچھا بارش برسے اور وہ سیراب ہو جائے وہ علاقہ اور بہت اچھی فصل آئے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ پورا کی پورا اب ہمارے شرکاء کے لیے، مطلب اللہ کا حصہ ختم. اسی طریقے سے اگر وہاں پر کوئی اس پیڑ سے پھل گر جائے، پکا ہوا پھل، اچھا پھل گر جائے، تو وہ گرا ہوا پھل کیونکہ وہ اللہ کے لیے جو ان لوگوں نے وقف کیا تھا اس میں سے گر گیا، تو اس کو اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے شرکاء کے لیے کیونکہ یہ نیچے گر گیا. دو چیز بتائے. تیسرا، یہ جو غیر اللہ کے لیے انہوں نے جو نظر کی ہوئی تھی اس کی یہ بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے لیے جو چھوڑا ہوا جگہ ہے، جو چیز ہے، اس کی ان لوگوں کے پاس کوئی حفاظت نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہاں بھی یہی اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر ان کے شرکاء کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، مطلب جو شرکاء کا حصہ تھا وہ کبھی اللہ کی طرف نہیں پہنچاتے ہی، اور اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچا دیا جاتا ہے. اچھا، کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جو سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا، تم اس کو دینے کے بعد اس سے لے کر کے اور اس کے شریک کو دے رہے ہو. کتنا برا ہے یہ فیصلہ جو تم کرتے ہو. اب اس آیت میں غور کرنے والی ایک بات کہ یہ اللہ کا حصہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کو مانتے ہیں. یہ بگڑے ہوئے قوم ہے انبیاء کی. مسلمان جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو بھی انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت سے بھی اور زیادہ درجہ دیا جا رہا ہے. ان سے ڈر اللہ رب العزت سے زیادہ. جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آستانوں میں جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے لوٹتے ہیں، پیٹ نہیں دکھاتے، اور مسجد میں پیٹ دکھا کے آ جائیں گے. حالانکہ اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا پیٹ دکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر طرف ہے، تمہاری جہاں پیٹ ہے اس طرف بھی اللہ رب العزت. لیکن ایک بات سوچنے کی کہ یہ اتنا زیادہ اس سے اہمیت دیتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جب دو بکرے ہیں، ایک بکرا انہوں نے بکرا عید کے لیے، مطلب عید کے لیے رکھ دیا، اور ایک بکرا کسی کے لیے انہوں نے نظر کر دیا کہ فلاں تاریخ میں اور فلاں مہینے میں ہم اس کو ذبح کریں گے. اب گھر کے اندر سال بھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اور پیسے نہیں ہیں اور جانور بیچنے کا نوبت آ گئی، تو یہ جو جن کے نام پر انہوں نے کیا ہے
فلاں مہینے میں اور فلاں تاریخ میں جو ذبح کرنا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جو قربانی کا بکرا ہے جو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے اس کو اٹھا کر کے بیچ دیں گے. یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہوں اس چیز کا. یہ ہمارے ہندوستان کا حال ہے, ہمارے ملک کا حال ہے. اور عرب کے اندر یہ بگاڑ اس انداز میں تھا کہ جو مویشی اللہ رب العزت نے دیے ہیں, جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھ کر کے آئے ہیں کہ ان کے الگ الگ نام رکھ دیا کرتے تھے, اور ان ناموں کے حساب سے ان کو جانا جاتا تھا کہ یہ فلاں ہے, یعنی یہ فلاں بت کے لیے نظر کیا ہوا ہے, اب اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا. یہ فلاں بت کے لیے نظر کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بوجھ نہیں لادا جائے گا, اور اس کو حل کے طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا, اس کو بیچا نہیں جائے گا, اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا, دودھ نہیں پیا جائے گا. اس طریقے سے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر, اپنے شرکا کے نام پر, اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کے نام, اللہ کے ساتھ جن کی عبادت, اللہ کی تو عبادت کر ہی رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ ٹھہرا لیا کرتے تھے جو سراسر شرک ہے. اور اسی کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی, قولوا لا الہ, کوئی عبادت کے لائق, یہ سب عبادت ہے اور عبادت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ, مگر اللہ رب العزت کے. تو اس طریقے سے انہوں نے, ان کے شیاطین نے کہہ لیجئے, یا ان کے جو علماء تھے جس میں سر فہرست عمرو بن لوہیا, یہ ایسا شخص ہے, عمرو بن لوہی, یہ ایسا شخص ہے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا تھا, مطلب شریعت سازی کرتا تھا. یہ بتاتا تھا کہ ایسا کرو ایسا کرو, اور لوگ شرک کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے شریعت سازی کیا کرتے تھے. بہرحال یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا مویشی جانور اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی کھیتیاں, اس میں سے کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی وقف کر رہے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی وقف کر رہے ہیں, جو دونوں جو ہے نا شرک ہے. دوسرا آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 137 کہ ان کی برائی صرف اتنی ہی نہیں رہی, اس کے آگے اور دیکھیں, اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے, اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتا نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ کر دیا تھا. مطلب صرف مال اور جانور پہ نہیں رہے, ان کے جو دیوتا ہیں انہوں نے ان کی اولاد تک کو داؤ پہ لگوا دیا, اور اولاد کو بھی یہ لوگ نظر کرنے لگے, یعنی ان کی بلی دینے لگے. یہاں پہ ایک لفظ آیا دیوتا, آپ اسے چوکے ہوں گے کیونکہ یہ واقعی ایک سنسکرت ملا ہوا لفظ ہے. اس کی وضاحت پہلے سمجھ لیں ہم, کیوں یہاں پہ جو دیوتا کا عربی لفظ آیا ہے وہ شرکا آیا ہے. دیوتا اصل میں سنسکرت لفظ ہے, اور سناتن دھرم میں اس کی میننگ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. بھگوان یہ لوگ ایشور کہتے ہیں, ایشور یہ لوگ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو ساری کائنات کا بنانے چلانے والا ہے, جو رازق ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو مربی ہے, جو منتظم ہے, وہ اللہ کے لیے یہ ایشور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھگوان استعمال کرتے ہیں, بھگوان اسے کہتے ہیں جو بھوگ سے پیدا ہو, یعنی کوکھ سے پیدا ہو, یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے بھگوان وہ جو بھگوتتا دھارن کر لی, یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. جیسے ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, ان کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے, ان کے پیر اللہ کے پیر بن جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, ان کی زبان بن جاتی ہے. ان کے پیر یعنی وہاں چلتے ہیں جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے, ان کے ہاتھ وہاں پکڑتے ہیں جہاں اللہ پکڑانا چاہتا ہے, ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جہاں اللہ دکھانا چاہتا ہے. تو بھگوان کا مطلب نبی سے ہے, میسنجر سے, اشدوت سے ہے. تیسرا دیوتا یہ لوگ کہتے ہیں فرشتے کو, یا میسنجر کو بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے راکشس یہ کہتے ہیں شیطان کو. لیکن گڑبڑی یہ ہوئی کہ ہر کسی کو انہوں نے عبادت کے لائق سمجھ لیا, اور صرف انہی کو نہیں کہ میسنجر کو یعنی بھگوان کو یا دیوتا کو ہی نہیں, انہوں نے ہر چیز کو
عبادت کا درجہ دے دیا، اللہ رب العزت کا درجہ دے دیا۔ تو یہاں پہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ دیوتا اس لیے یہاں پہ ترجمہ کیا گیا کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، ورنہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 اس کے اندر شرکا کی میننگ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں یہ شرکا سے شیاطین مراد ہے۔ یہاں پہ شرکا سے شیاطین مراد ہے، کیونکہ یہ شیطان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کفار مکہ کے جو مشرک تھے وہ شیطان کی بھی اصل میں تو جو ہے نا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوتی شیطان ہے۔ اس کے پیچھے جو چھپا ہوا رہتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے، وہ سامنے کسی بھی سنبھال کو لگا دے، وہ کسی بھی بت کو لگا دے، لیکن اصل میں تو عبادت یعنی حکم جو مانا جاتا ہے وہ شیطان کا مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شرکا سے مراد شیاطین ہے۔ اب اس آیت کو اور دیکھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے شرکا کے لیے، بہت سے اللہ رب العزت کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے مشرکوں نے، بہت سے شرکا یعنی دیوتاؤں نے ان کی اولادوں کا قتل پسندیدہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے ان کو یہاں تک سکھایا کہ تم انہیں راضی کرنے کے لیے، ان بتوں کو راضی کرنے کے لیے، ان شرکا کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کی بلی دو، اس سے یہ خوش ہوں گے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے۔ اب اس کے ذریعے سے شیاطین کیا کر رہے؟ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کے دین مشکوک کر دیں، کہ اب ان کو اپنے دین کو سمجھنا کنفیوز پیدا کر دیے، اب اس دین کو سمجھنا ان کے لیے بڑا مشکل کر دیے، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں کو ایجاد کر دیے لوگوں نے، ان شیاطین نے۔ اب یہ کس طریقے سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اور اس کو بلی سمجھتے تھے، یا ان کو چڑھاوا سمجھتے تھے، نذرانے سمجھتے تھے، کہ اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو بھوک کے ڈر سے فلاں دیوتا کے نام پر اس کو درگور کر دو، زندہ دفن کر دو، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو آر محسوس ہوتا تھا، ان کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہم اس کے سسرال پکش میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا لیں گے، اس لیے لڑکی کو زندہ اس بت کے نام پہ درگور کر دیتے تھے، گڑا دیتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت اب ہمیں لڑکا دے گا۔ استغفر اللہ۔ آج بھی اس قسم کے شیاطین حرکت ابھی بھی چل رہی ہے۔ گھر کے اندر تمہارے دفینہ گڑا ہوا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھ گیا ہے، فلاں بیٹھ گیا ہے، کوئی کچھوا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایٹی، کوئی باندھا، اور اس طریقے سے دفینے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کوئی سکہ جس کے اندر بندر بنا ہو اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور ان ساروں کے ذریعے سے مالدار بننے کی خواہش۔ اور جب ان کو پتہ چلتا ہے، ان کا جو جادوگر ہے جب ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے گھر میں دفینہ گڑا ہوا ہے اور وہ دفینہ مانگ رہا ہے تمہارے گھر کا بڑا بیٹا، تو بعض دفعہ یہ اس دولت کے چکر میں اس کی بھی بلی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شیطان چاہے تو اس کو مار ڈالے لیکن ہمیں جو ہے وہ دولت مل جائے۔ تو شکلیں تھوڑی سی بدلی ہوئی اور ابھی بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے، اور قرآن، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان ہمیں صحیح دین اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، پہلے ان لوگوں نے ان کے مویشیوں میں کو تباہ و برباد کیا، کھیتیوں کو تباہ و برباد کیا کہ کسی دوسرے کے نام پہ چڑھا کر کے ان کی دولت کو کم کر دیا۔ اب ان کی اولاد پر انہوں نے دھاوا بو دیا اور ان کی اولاد کو بھی اب انہوں نے مروانا شروع کر دیا، لڑکے کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ اس طریقے سے یہ ہر طریقے سے شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آرتھک استھتی میں برباد کر دیا، اور دین کو تو اس نے ختم ہی کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی شریعت کو یہ قبول کر رہے ہیں۔ 138 اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے، ممنوع ہے۔ خود اپنے خیال کے مطابق انہوں نے طے کر دیا کہ یہ مویشی حرام ہے، یہ بتوں کے نام پر ہیں، اور یہ کھیت کے جو ٹکڑے ہیں یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، مطلب وہ جسے شریعت سازی کریں گے وہ بتائیں گے وہ کھائے گا۔ اور بعض چوپائے ہیں جن کے پشت حرام کر دی گئی ہے، مطلب جن کے اوپر آپ سامان نہیں رکھ سکتے، جن کو آپ وزن ڈھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بت کے نام پہ وقف کیے ہوئے ہیں۔
اور بعض چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. مطلب اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام پر، مکہ کے بت کے نام پر اگر کسی جانور کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اس جانور کے اوپر، اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے یہ حج کرنے تک نہیں جاتے تھے. استغفر اللہ. یہ ان کا عقیدت تھی اور یہ ان کی محبت تھی کہ اس کے جانور کے اوپر بیٹھ کر کے یہ حج کرنے بھی نہیں جائیں گے. اور جب اس کو ذبح کیا جائے گا یا اس کا دودھ دھویا جائے گا یا اس کو کسی کام میں لیا جائے گا، کچھ بھی کیا جائے، اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ یہ تو فلاح کے لیے، اللہ کا نام کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر. یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے رہے، گڑا کرتے تھے. یہ بات ہے غور کرنے کی. پھر دیکھیں، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑ لیا کرتے تھے. مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ یہ خود ساختہ ہم نے اپنا طریقہ بنایا، ہم اس پہ چل رہے ہیں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن وہ بنا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. ایک آدمی شراب پیے وہ ایک الگ جرم ہے، لیکن یہ کہے کہ اسلام کے اندر شراب حلال ہے، یہ خطرناک جرم ہے، یہ شریعت سازی ہے. کوئی کہے کہ بیاج حرام ہے اور حرام سمجھ کر کے وہ کھائے، وہ ایک الگ جرم ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بیاج حلال ہے، یہ ڈینجر جرم ہے، یہ شریعت سازی ہے جس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ اللہ کا حلال کیا ہوا اس کو حرام کر دیں اور حرام کیا ہوا حلال کر دیں. تو یہ بدتمیزی کرتے ہیں کہ یہ پوری جو چیزیں ہیں یہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ دین بنانا ہے، یہ شریعت سازی ہے. جیسے سورہ یونس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 59، سورہ یونس آیت نمبر 59. کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، پھر تم نے اسی میں سے بعض کو حرام ٹھہرا لیا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کی تمہیں حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو، یعنی بہتان لگاتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، افترا بازی کرتے ہو. تو یہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی، اللہ کا نام لے کر کے اس کو حرام کرنا کہ نہیں اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے. اور اس کی قباحت آگے بھی آیتوں کے اندر آئے گی، اس کو وہاں پہ دیکھیں گے. ہم آگے دیکھتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گڑھا کرتے تھے. مطلب یہ جھوٹ کی سزا جو وہ گڑھا کرتے تھے، خود دین بنایا کرتے تھے، اس کی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کو جلد سزا دی جائے گی. آیت نمبر 139. اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہوں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. پھر ایک نئی چیز کہ جو ہم نے دیوتاؤں کے نام پر، یعنی شرکا کے نام پر، خانہ کعبہ کے بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارے مرد کے لیے. مطلب اگر اس کے اندر میل پیدا ہو گیا اس جانور سے، جو جانور کو انہوں نے وقف کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر میل پیدا ہوا تو وہ میل کا حصہ اس کو کھا سکتا ہے صرف ہمارا مرد، یا اس کے اندر میل یا فیمیل جو بھی پیدا ہو اس کو ہمارے مرد کھائیں گے. اور زندہ اگر پیدا ہو گیا، اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ دونوں کے لیے جائز ہے. مطلب مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورت بھی کھا سکتی ہے. عورت کے لیے زندہ جانور جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، مردہ اگر پیدا ہوا تو وہ کھائے گی. یہ خود ساختہ ان کے اپنے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو نیچے کیا جا رہا ہے اور خود مردوں کو اوپر کر لیا جا رہا ہے. اس کا جو دودھ ہے وہ عورتیں نہیں پی سکتی، مرد پی سکتے ہیں. یہ خود اپنے حساب سے یہ لوگ، اور عورتوں کے اوپر تو ویسے بھی ہر جگہ اور ہر مذاہب کے اندر اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے اوپر ظلم کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں، پھر سے دیکھیے. اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہوں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. مطلب جو بچے ہوں گے، میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. ہاں، اور اگر مردہ ہو، مطلب مردہ پیدا ہوا ہے، تو جب اس میں شریک ہے، مطلب اس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں. اللہ اکبر. جلد ہی اللہ انہیں
اس طرح خود حلال و حرام طے کرنے کی سزا دے گا. یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو خود اپنے حساب سے حلال کو حلال اور حرام طے کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن میں اللہ کے دین کے اندر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں. یہ خود اپنے حساب سے اس کو طے کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس شریعت سازی کی سزا ضرور اللہ رب العزت ان کو جلد سے جلد دینے والا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے. اس کے پاس حکمت ہے اور وہ جاننے والا ہے کہ تمہاری شرکتی کہاں تک جائے گی، اور اس کا حکمت بھی ہے کہ کب تک ان کو ڈھیل دینا ہے، اس وقت تک ڈھیل دے گا اور پھر سخت سزا دے گا وہ. اب یہ شریعت سازی جو وہ خود ساختہ اپنے طور پر حرام اور حلال طے کر رہے ہیں، ان کو شریعت میں کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس تعلق سے 2 آیتیں آپ ضرور نوٹ کریں، اور ان آیتوں کو نوٹ کرنا آپ نہ بھولیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر خود پہلے قرآن سے ہوتی ہے. یہ اصول میں کئی بار بتا چکا ہوں. پھر قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہوا کرتی ہے، ان کے اعمال سے ہوا کرتی ہے. تو یہ جب آپ بیان کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے، تب یہ آیتیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ کتنی قیمتی تھی جو آیتیں لکھائی جا رہی تھی آپ کو، کہ اس سے ملتی جلتی آیتیں کہاں کہاں ہیں. جب وہ ساری آیتیں ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہوتی ہے، پھر صحیح احادیث سے ہوتی ہے، پھر صحابہ سے ہوتی ہے. تو اس سے ملتی جلتی جو شریعت سازی کا جو جرم ہے، اس تعلق سے ایک آیت لکھیں آپ، سورہ نحل آیت نمبر 116-117. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116-117 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور یوں نہیں جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائیں مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو. یہ کہہ دینا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. یفلحون کا لفظ ہے، وہ فلاح نہیں پائیں گے. وہ کے اندر ہر کوئی ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا، ہر کوئی جو بھی اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ فلاح نہیں پائے گا. اور میں نے اس کے پہلے بتا چکا ہوں یہ فلاح یفلحون تفلحون کا لفظ قرآن کے اندر اس سے ملتے جلتے مطلب کامیابی کے لیے جو لفظ آئے ہیں وہ 40 بار آئے ہیں. یفلحون تفلحون مفلحون 40 دفعہ آئے ہیں کہ یہ چیز کوئی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اس میں 3 بار اللہ رب العزت نے یا 4 بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا، مطلب اللہ نے جو چیز نہیں بیان کیا اور اس نے بیان کر کے کہا کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں کی اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ فلاح نہیں پائے گا، وہ فلاح نہیں پائے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت، جس دن بھی آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھے، درس دینے کے لیے بیٹھے، کسی کو سمجھانے کے لیے، ہم وطن بھائی کو سمجھانے کے لیے بیٹھے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو غیر اسلام والا ہے، وہ تو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو کیا لینا دینا دلائل سے. لیکن ہمارے دائیں اور بائیں طرف جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دلائل کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا خالق جو ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہماری بات کی جو ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی بات ہم اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ سمجھے نہ سمجھے آپ کو اس سے کیا لینا دینا. آپ کو تو یہ مطلب لینا دینا سے مراد یہ کہ آپ کو پہلے اپنی آخرت دیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کہیں کی بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور اپنی آخرت خراب کر کے بیٹھ جائیں. تو ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور جو حلال اللہ نے کیا ہے، جو حرام اللہ نے کیا ہے. قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کر کے ہم کچھ بھی اپنے طرف سے بیان نہیں کر سکتے. ایک دوسری آیت دیکھیں، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 69 اور 70 یعنی 69 اور 70 کے اندر اللہ فرماتا ہے، یہ آیت بھی بہت جامع ترین آیت ہے، اس کو بھی ضرور نوٹ کریں. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے. شروع میں کہہ دیا تھا وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ مفلح نہیں ہونے والے. پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں. پھر دوسرا بات اللہ نے بتایا آخرت میں یہ فلاح نہیں پانے والے. اور ان کے لیے جو فائدے ہیں جو جھوٹ اور مکاری اور جو شریعت سازی اور جو حلال و حرام اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یا اپنے آپ کو مفتی ثابت کرنے کے لیے یا بہت بڑا علماء ثابت کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا امام شافعی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے وہ ہیں مفکر ہیں، فقہ کے جاننے والے ہیں، اور ان کے پاس اکثر لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا.
اتنے بڑے ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ جان رہے کہ اللہ رب العزت بھی سن رہا ہے، جو وہ فتاوے اپنی زبان سے نکالیں گے اللہ رب العزت بھی اس کو جان رہا ہے. تو ہمیں اس میں شرم نہیں آنا چاہیے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم. ارے علم جو ہے وہ سمندر سے بھی گہرا ہے، بہت علم ہے. ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے اور ہمیں شرم آ رہی ہے اور ہم کچھ بھی جواب دیتے رہیں؟ اب اس آیت کو سنیں آپ. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، گو ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، مطلب جو بھی ان کا فائدہ اٹھ رہا ہے دنیا میں لوگ کہہ دیں گے ان کو، پھر ان کا ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ان کا ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید دیں گے. اللہ اکبر. اس وقت ہم انہیں عذاب. اب یہ کون شخص ہے بھائی؟ یہ دیندار کہہ رہا نا معاشرے میں، اسی لیے تو لوگ اس سے فتوے پوچھ رہے ہیں اور یہ فتوے دے رہا. اور اللہ کیا فرما رہا؟ یہ ضرور لوٹ کر کے آئے گا اور میں اس کو شدید عذاب دوں گا. عذاب کا مزہ چکھیں گے کیونکہ کفر کیا کرتے تھے. یہ کفر ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. اس آیت کے بعد آیت نمبر 140. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کر دیا. بہت اہم پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر. پھر سے دیکھیں، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کر دیا. ان کے جو مکہ کے جو علماء نے ان کو سمجھائے، امر بن لوہی وغیرہ اور بھی جو ہوں گے ان کے ساتھ، تو ان کی انہوں نے بات مان لی. کیوں مان لی؟ اس کا جواب ہے اس کے اندر. اس کی بات ماننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. اور اسلام کی پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی یہ علم ہے، اقرا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ امت مسلمہ نے اللہ کے پہلے حکم، پہلے فرض کے ساتھ کفر کیا. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا. کیونکہ ان کی بات مان گئے، علم تھا نہیں، ان کے پاس پرسنل کوئی علم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اسماعیل السلام نے کیا فرمایا، ہم ان کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. لیکن وہ علم دھیرے دھیرے کر کے ان کی پیڑھیوں سے ختم ہوتا چلا گیا. اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر یہ شرک شروع کر دیا اور پھر دین کو گڑھنا انہوں نے شروع کر دیا. اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا. اور اللہ رب العزت نے پہلے تو اولاد کو قتل کیا ان کے کہنے پہ آ کر کے، اور پھر اس کے بعد کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور اس کو درگور کر دو تو وہ بت جو ہے تم کو لڑکا دے دے گا، اور یہ تو اولاد پیدا ہو گئی ہے تو تمہاری جائیداد میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گی، اس کو ختم کر دو، ختم کر دیے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ علم ہوتا تو یہ پتہ چلتا کہ رازق تو رزاق ہے، اللہ ہے. بہرحال تو یہاں پہ انہوں نے اولاد کو برباد کیا اور اس کے بعد اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا. اب جو اللہ رب العزت نے ان کو کھانے پینے کے لیے جو مویشی دیے تھے ان مویشیوں کو بھی انہوں نے حرام کر دیا کہ فلاں جو گائے ہے وہ اس کے لیے کر دیے اور فلاں جو بکری ہے اس کے لیے کر دیے، فلاں بکرا اس کے لیے کر دیے اور فلاں اونٹ اس کے لیے کر دیے اور اس کے الگ الگ نام دے دیے اور ان کو بھی جو اللہ نے رزق دیا تھا، اولاد دیا تھا، اس کو بھی تباہ اور برباد کر لیے. یہ ہے تباہی اور بربادی دین سے ہٹنے کا نام. دین سے جب بندہ ہٹتا ہے اس طریقے سے برباد ہوتا ہے. تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ہدایت سے بھی محروم ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیل لگائی کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. ابھی تو ہم کسی کو بھی کہہ لیتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، لیکن اللہ کس کو گمراہ کہہ رہا ہے؟ اور اللہ نے جس کو گمراہ کہہ لیا وہ گمراہ ہے اور اسے ہدایت بھی نہیں مل سکتی. اب وہ اہدنا الصراط المستقیم پوری 5 نمازیں مانگتا رہے. لیکن کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے علم کے بغیر اپنے بڑوں کی بات مانی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنی دولت کو بھی ان کی شریعت سازی جو انہوں نے کی تھی، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے ان کی شریعت پر چلنے لگے. تو ان کی شریعت پہ چلنے کی وجہ سے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے انسان کی شریعت پہ چلنے کی وجہ سے اور اس پر مطمئن ہو جانے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے تحقیق وہ گمراہ ہو گئے
اور باقی جو اللہ کے دین سے ہٹے گا وہ گمراہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ہٹے گا وہی تو گمراہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، مطلب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں تک تو یہ بات تھی۔ اب ایک نیا موضوع آ رہا ہے، اللہ نے جو نعمتیں، جو رزق ہمیں عطا کیا ہے ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 141 سے۔ دیکھتے ہیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، باغ کی جمع باغات، مطلب بہت سارے گارڈن، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو پھل دینے والے باغیچے ہیں، ان باغیچوں کا اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہا۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھنے والے اور بغیر چھتریوں کے، یعنی وہ جو بیل وغیرہ لگتی ہے جس میں انگور وغیرہ ہوا کرتے ہیں، تو وہ چھتریوں پر چڑھنے والی بیلیں اور بغیر بیل کے جو پیڑ لگتے ہیں اور اس کے اندر جو پھل ہوتے ہیں، یہ دونوں کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ اور کھجوروں، اور جو اللہ رب العزت نے کھجور عطا کی ہے، یہ ایک اپنے آپ میں بہت قیمتی رزق ہے اللہ رب العزت کا، جو سارے قسم کے وٹامنز بھی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور کچھ کھجوریں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ جو جادو تک کا توڑ کر دیا کرتی ہیں، اور کئی بیماریوں میں وہ اس کے اندر شفا ہے، جیسے اجوا کھجور وغیرہ جو ہے، تو یہ اور وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ کھجور کا ذکر کرتا ہے۔ اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، اور بھی جو دوسری فصلیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیدا کی، جو چھوٹے پودے ہوا کرتے ہیں جیسے گیہوں وغیرہ کے، یہ فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مختلف ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں اگ رہی ہیں، لیکن یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دکھنے میں ایک دوسرے سے جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ مختلف ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں، رنگ میں، خوبصورتی میں، اور خوشبو میں، اور وٹامنس میں، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، مطلب کئی پھل ایسے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور جو نہیں ملتے جلتے بھی ہیں۔ یہاں پہ اس دو پھل کا پھر سے ذکر کیا گیا جو پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا، زیتون اور انار۔ تو اس میں بھی ضرور کوئی بہت بڑی خاص بات ہے کہ جو اللہ رب العزت اس کا ذکر ریپیٹ کر کے کر رہا ہے۔ ان کا پھل کھاؤ جو وہ پھل لاتے ہیں، ان کا پھل کھاؤ، اور بھی جو پھل کی چیزیں ہیں ان کا پھل کھاؤ جو وہ پھل لاتے ہیں، یعنی سیزنیبل پھل کھانے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ اور سیزنیبل پھل آپ دیکھیں گے کہ اتنی مقدار میں ہوا کرتے ہیں کہ غریب سے، مطلب روز کمانے کھانے والا بھی انسان اس کو کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سیزنیبل پھل کھاؤ، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اسے اللہ کا حق دے دیا کرو۔ اور جب مطلب وہ کٹائی ہو تمہارے پھلوں کی یا کھیتیوں کی، جب کٹائی ہو تو اس میں اللہ رب العزت کا حق دے دیا کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی کسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں وہ اس کو جو ہے زکوٰۃ جو دینا ہوتا ہے یا صدقات کرنا ہوتا ہے یا جو اللہ رب العزت کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ وہیں دے دیا کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اب پھل دے دیا ہے، اب سیزن آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسانوں کے پاس کوئی سیزن آتا ہے اور پیسہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو فضول خرچی میں وہ آنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اور جب کوئی بھی بزنس بھی ہوتا ہے، جب ان کا سیزن آتا ہے تو اس ٹائم میں پیسے زیادہ آتے ہیں تو فضول خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ سختی سے منع کیا کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ اور پیدا کی اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے۔ اب اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا بھی بتا رہا ہے کہ انہیں کیسی نعمت کی کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر کے لیے چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی کہ وہ چوپائے، اور آج بھی جو کھیتیاں کرتے ہیں تو وہ بوجھ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کر کے وہ لوگ جاتے ہیں۔ جو جیسے آپ دیکھ لیں اونٹ، گھوڑا، خچر، یہ بڑے بڑے سامان کے بوجھ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتے، تو اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا۔ اور زمین میں لگے ہوئے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوا کرتے ہیں، بکریاں وغیرہ یا مرغیاں وغیرہ، یہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی، جو بوجھ نہیں اٹھاتے لیکن ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔
اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. مطلب اللہ نے جو رزق دے دیا ہے, جو حلال کر دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی کر کے اس کو حرام اور اس کو حرام مت کرو اور اس کو اس کے نام پر قربان مت کرو. اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کے ہی نام پر قربان ہوگا. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کون ہے؟ اللہ جو ہمارا خالق مالک رازق ہے وہ بتا رہا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ حلیم ہے, اللہ اکبر. اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے اس شیطان کی دوستی اور اس شیطان کی محبت اور اس شیطان کی بات کو ماننا یہ انسان نے اپنے لیے اچھا سمجھ لیا ہے اور یہی اس کی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر. اب 8 جانور جن کو انہوں نے الگ الگ طریقے سے حرام کر لیا تھا ان کا ذکر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 143. یہ 8 قسم کے پیدا کیے ہوئے دو بھیڑوں میں سے یعنی میل اور فیمیل, ایک میل فیمیل, یہ 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے یعنی میل اور فیمیل, بکرا بکری. اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے یا دونوں کی مادائیں یا بچے جو دونوں ماؤں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. کیا کہا گیا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو یہ 2 بکروں میں سے اور بھیڑوں میں سے ہم نے پیدا کیے اور ان کی مادائیں یا ان کے بچے کیا اللہ نے حرام کیا ہمیں بتاؤ. مطلب تم دلیل دو اس کی بات کی کہ تم کون ہوتے ہو اس کو حرام اور حلال کرنے والے جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. تو یہ مطلب ہوا اس کا. اور 2 اونٹ میں سے یعنی اس کے بھی میل اور فیمیل, 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے میل اور فیمیل. کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا 2 بچے جو ان ماؤں کے پیٹ میں ہیں ہوں؟ اللہ نے کیا یہ حرام کیا ہے؟ جب حرام نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اس کے اندر حرام کرنے والے کہ کبھی تم بچے کو حرام کر دے رہے ہو, کبھی ماں کو حرام کر دے رہے ہو, کبھی باپ کو حرام اس کو میل کو حرام کر دے رہے ہو. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ کیا پتہ چلا اس آیت کی سختی سے کہ جب اللہ رب العزت نے ایسی بات نازل نہیں کی, جب اللہ کی طرف سے ایسی وحی نہیں آئی تو تم کون ہوتے ہو اللہ رب العزت کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے والے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا؟ اس کو کہا اللہ نے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بڑا ظلم. اس سے پہلے بھی ہم ظلم سے ملتی جلتی ایک آیت پڑھ کے آئے اور ایک آیت جو آنے والی ہے ان الشرک لظلم عظیم, وہاں پہ بھی ظلم کہا کہ بڑا ظلم. تو بڑا ظلم کو تو شرک کے لیے بات آتی ہے. یہ اصل میں شریعت سازی بھی شرک ہے. کیسے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورۃ توبہ آیت نمبر 31. اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اتخذوا احبارهم اور رہبان کو رب بنا لیا کرتے تھے. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم ان کو رب نہیں بناتے. تو نبی مکرم نے اس کی تفسیر کی اس آیت مبارکہ کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ یہ ان کو رب بنانا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ ظلم عظیم ہو گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ پھر سے دیکھیں, پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, خود علم ہے نہیں شریعت کا اور لوگوں کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا فتویٰ دیتے ہوئے گھوم رہے, اور یہ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کریں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سب سے بڑا مجرم بھی کہہ دیا اللہ رب العزت نے, اور پھر یہ کہہ دیا کہ یہ شخص ہدایت سے محروم کر دیا گیا اللہ رب العزت. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی سنگینی وہی آیتیں الگ الگ اینگل سے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں. آگے اور دیکھیں آپ آیت نمبر 145. اے نبی کہہ دیجئے میرے طرف جو وحی کی گئی ہے, مطلب یہ پچھلی آیت سے کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. جو چیزوں کو وہ حرام کر رہے ہیں اس کو حلال اس انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی مکرم آپ کہہ دیجئے قل
کہہ دیجئے میرے طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو گئی ہے. مطلب یہ جو چیزیں تم بیان کر رہے ہو یہ میں نہیں پاتا کہ جو تم کھاتے ہو یا یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ کھانے والے پر حرام ہے. یہ میں یہ نہیں جانتا حرام ہو. مگر یہ کہ اب ان میں سے جو یہ 8 جانور گئے ہیں ان میں سے کوئی جانور حرام جو ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. جو 8 جانور گئے ہیں ان میں سے کون سے جانور حرام ہو جائیں گے وہ یہاں پہ بتایا گیا. اور حرام مگر یہ کہ وہ مردہ ہو. مطلب یہ جو 8 جانور میں سے کوئی مر گیا اب وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا, حرام ہو. یا بہایا ہوا خون, مطلب جو خون ہم ذبح کر رہے ہیں وہ خون بھی حرام ہے. یا سور کا گوشت, سور کا گوشت پہلے بھی آ چکا حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے. سور کا گوشت اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے, اور یہ جانور اس لیے حرام ہو گئے کیونکہ یہ مر چکے ہیں اور ان کا جو زہریلا خون تھا یا بیماری والا خون تھا, یہ جیسا بھی خون تھا ان کے جسم میں رہ گیا, حلال نہیں ہو پایا اس لیے حرام ہے. اور خون کے اندر ویسے بھی ٹاکسنس ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, اس کو حرام اللہ رب العزت نے کہہ دیا. اور اللہ نے حرام کہہ دیا, اس کے اندر بیماری ہو یا مت ہو ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے رب نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. اس میں سائنٹیفک ریزن ہے یا نہیں ہے اور کیا ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو ایمان لائے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, کہ ایمان لائے رسول اور ان کے ایمان والے جو ہے وہ ایمان لائے. تو ہم نے جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال, جو حرام کر دیا حرام, اس میں ہم کو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ریسرچ یہ کرنا ہے کہ واقعی یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں, واقعی یہ حدیث کا حصہ ہے یا نہیں. یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے, نجس ہے, یا وہ فسق ہو یعنی ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو, وہ بھی جانور حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو, کسی اور کی رضا کے لیے, کسی اور کی خوشنودی کے لیے, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے, مطلب وہ ایسی جگہ میں پھنس گیا ہے جہاں پر اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے, اس وقت میں وہ شراب یا ایسا گوشت کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہا گیا, جبکہ وہ شرکسی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو. اس کی تفسیر علماء کرتے ہیں کہ وہ اتنا ہی کھائے گا جتنا وہ بچ سکتا ہے جان بچانے کے لیے, اور پیٹ بھر کے بھی کھانے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو گئی تو اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ یہودیوں, یہاں پہ ایک یہودی کی شریعت کے تعلق سے ایک آیت آ رہی ہے 146, اور جو لوگ یہودیوں ان پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا. مطلب جو یہودی تھے ان کے اوپر ناخون والا جانور, ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی, ان کا یہ ذکر ہے. تو ناخون والے جانور ہم نے ان سے حرام کر دیے, اور گائے اور بکری میں سے ان پر جن کے چربی حرام کر دیے, مطلب گائے اور بکری کی چربی بھی اللہ رب العزت نے ان پر حرام کر دیا تھا, سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی, اور بے شک ہم سچے ہیں. مطلب یہاں پہ اللہ رب العزت ان کی شرکتی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ حلال جانور کی چربی کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ اصلیوں میں اس میں لگی ہوئی ہو یا ہڈیوں میں لگی ہوئی ہو تو وہ حلال ہے. لیکن اس کے بعد بھی ان یہودیوں نے اس میں بھی ہلا سازی کی, ہلا سازی کر کے اور ان چربیوں کو دوسرے اینگل سے اس کو کھا لیا. کیسے؟ بخاری روایت کرتے ہیں, امام بخاری شریف حدیث نمبر 2236 2236. اصل میں یہ حدیث ہماری شریعت سے بھی تعلق رکھتی ہے, اس وجہ سے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں. بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب, مردار خنزیر اور بتوں کی بیچنے سے منع کر دیا ہے. کیا کیا چیز؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب, مردار اور خنزیر, مردہ جانور بھی نہیں بیچ سکتے آپ, بکریاں وغیرہ بھی جو مردہ ہو گئی ہیں اس کو نہیں بیچ سکتے, اور خنزیر بھی, اور بتوں کے
بیچنے سے بھی منع کر دیا. وہ بت جن کی عبادت ہوتی ہے ان بتوں کو بیچنے سے منع کر دیا، یہ حرام ہے. ہاں جو کھیلنے کے کھلونے ہیں اس کو بیچنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ جو کھلونے ہوا کرتے ہیں یہ صحابہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے مسجد میں لایا کرتے تھے اور وہ کھلونے سے وہ کھیلا کرتے تھے. واللہ اعلم. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، مردہ جانوروں کی چربی بھی مطلب آپ پر کیا فرماتے ہیں، مطلب مردہ جانور کی چربی کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کھالوں کو چمکایا جاتا ہے، مطلب اس کی چربی سے ہم کھالوں کو چمکاتے ہیں اور کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے اور اس سے لوگ چراغوں کو روشن کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چربی کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے، مطلب مردہ جانور کی چربی یا خنزیر کی چربی؟ کیونکہ عرب میں مکہ کے اندر خنزیر کی چربی کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے چمڑے کو چمکانے کے لیے. دوسرا خنزیر کی چربی کو استعمال کرتے تھے یہ ناؤ کے اوپر پالش کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے خنزیر کی چربی سے تیل بنا کر کے اس کو چراغ کے شکل میں جلایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا نہیں وہ حرام ہے. پھر مطلب یہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ حرام ہے، مطلب سور کی چربی آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے، کھا تو نہیں سکتے ہیں وہ تو فائنل ہے، لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس کا بزنس بھی نہیں کر سکتے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ اور برباد کرے، ان کے لیے جب چربیوں کو حرام کر دیا گیا تھا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور انہیں بیچ دیا، پھر ان کی قیمت کھا لی. مطلب جب چربی حرام کر دی گئی تھی جانور کی تو کھاتے نہیں تھے، لیکن اس کو پگھلا کر کے تیل بناتے تھے اور بیچ کر کے اس پیسے کو استعمال کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے لعنت کی کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تم نے اس کو کیوں بیچا اور کیوں تم نے استعمال کیا. آیت نمبر 147. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے. آپ کو جھٹلائیں، کس چیز میں جھٹلائیں؟ یہی جو میٹر چل رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کیا وہ حلال رہے گا، جو حرام کیا وہ حرام رہے گا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں یعنی شریعت کو جھٹلاتے ہیں، اور آج بھی وہ شخص جو حدیث کو جھٹلا رہا ہے یا قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ سب سمجھ لے اس آیت کے اندر. پھر سے دیکھیں، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجیے. آپ کو جھٹلانا یعنی نبی مکرم کو جھٹلانا یعنی نبی کی بات کو جھٹلانا، اور آج کے دور میں آپ کی صحیح احادیث کو جھٹلانا. پھر سے دیکھیں، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحم والا اور اس کا عذاب مجرم قوم کو ٹالا نہیں جاتا. وہ بہت رحمان بھی ہے لیکن اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ ان کو بتا دیجئے. اگر وہ آپ کی شریعت کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ جہاں پہ رحمان رحم والا ہے، رحمان رحم کرنے والا ہے، بہت رحم والا ہے، لیکن وہاں پہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس تعلق سے چند آیتیں لکھیں. سورہ انعام آیت نمبر 165. سورہ انعام آیت نمبر 165. بے شک آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. مطلب جہاں پہ وہ بخشنے والا مہربان ہے وہاں پہ وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اگر شریعت کے ساتھ کھیلو گے اور قرآن اور حدیث کو بدلنے کی کوشش کریں گے، انکار کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے عذاب کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. اس طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 6، اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے. وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اسی طریقے سے سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر دیکھ لیں. اے پیغمبر، اے نبی مکرم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یقیناً میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے. دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے اور بھی دیکھیں آپ سورہ مومنون آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا اللہ نے، اور سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے.
اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، 150 تک ہم کو آیت لے جانا، 2 آیت اور بچی ہوئی ہے آج کے کلاس میں۔ آیت نمبر 148، جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم۔ اللہ اکبر۔ اس سے ملتی جلتی آیت آپ دیکھیں گے سورہ نحل میں بھی سیم ایسی بات کہی گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 35 میں بھی سیم ایسی بات کہی گئی ہے کہ یہ جو مشرک ہیں اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ ہم صحیح کریں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن میں آیت نمبر میں سورہ نمبر 90 کے اوپر ہے، وہ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 13 قسمیں کھائی ریگولر، اور اس سے زیادہ قسمیں اور کہیں نہیں کھائی اللہ رب العزت نے۔ ایک ساتھ 11 یا 13 قسمیں کھائی اللہ رب العزت، 9 10 11 قسمیں کھائی اور کہا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی بس کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ 11 قسم کھانے کے بعد اللہ 11 قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے جس میں 3 قسم اپنی ذات کی کھائی اور کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اپنے صحیح پہ کھڑا ہوا، یعنی اللہ نے عمل کی آزادی دیا ہے، وہ چاہے تو صحیح پہ کھڑا ہو اور چاہے تو غلط پہ کھڑا ہو۔ جیسے آپ کے اوپر آزادی تھی، آپ چاہتے تو یہ کلاس میں نہیں آتے اور کوئی فلم دیکھتے، یہ عمل کی آزادی اللہ رب العزت نے دیا۔ لیکن یہ اس بات کو اس طریقے سے کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ یہ اپنے بچنے کے لیے، اور ان کے خود منہ کی باتیں ہیں یہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق، اصل میں بات ایک طرف سے دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو بات صحیح بھی ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہ لیتا تو ہمیں بھی وہ روبوٹ بنا دیتا، فرشتوں کی طرح بنا دیتا، ہمیں عمل کی آزادی نہ ہوتی، جانوروں کی طرح بنا دیتا، ہمیں عمل کی آزادی نہ ہوتی۔ اور بھی اللہ رب العزت ایسی بہت سی مخلوق بنائی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ اب مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے سب روبوٹ ہے، اللہ کے حکم کے حساب سے کام کر رہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، آزادی اس لیے دی ہے اور اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ کیوں ہے یہ مشیت اور کیوں آزادی دی ہے؟ اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے اس لیے آزادی دی ہوں کہ میں آزماؤں تمہیں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو یہ ہمارے لیے آزادی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ یہاں پہ سیدھے عذاب کی بات ہو رہی ہے اب آخری میں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہمارے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تھا تو انہوں نے عذاب کو چکھ لیا۔ دنیا میں بھی عذاب کو چکھ لیا اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے، قبر کا عذاب بھی باقی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ مطلب جو تم حلال و حرام کر رہے ہو، جو تم شریعت سازی کر رہے ہو، کچھ علم ہو تو ہمارے سامنے پیش کر دو۔ تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو۔ مکہ کے اندر یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدعو کو جو ہے اس طریقے سے بول رہے ہیں کہ تم اپنے گمان کی ہی پیروی کر رہے ہو اور تم اٹکل کچوکیوں پیچھے چلے ہوئے، جو مطلب دماغ کے اندر آ رہا ہے، جو تمہارا لاجک کہہ رہا ہے، جو تمہارا دماغ کہہ رہا ہے، بس تم اسی کے خیالات اور اسی کی باتوں کے اوپر تم چل رہے ہو۔ جو 4 چیزیں بتائی گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا یا ہمارے فلاں فلاں۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ کوئی ہمیں کتنی بھی اینگل سے سمجھائے بات اس وقت تک ہمارے سمجھ میں نہیں آنا چاہیے جب تک اللہ کا کلام یا نبی کا فرمان سامنے نہ آ جائے۔ اللہ کا کلام نبی کا فرمان آ جائے بس بات ختم ہے۔ تو کہہ دیجئے یا ہاں ایک مسئلہ اور، خیر ابھی وقت ختم ہوا، اس آیت کو دیکھ لیں۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب ہدایت والے ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی ہدایت کس کو دیا اللہ رب العزت نے؟ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو زندگی جینے کی ہدایت دیا، مطلب روبوٹ بنا دیا۔ جتنی بھی مخلوق ہے آپ دیکھ لیجئے
کہ مخلوق کا اندازہ اللہ نے ٹھہرا دیا کہ کتنے کلو کا ہوگا, کتنا سائز کا ہوگا, اور اس کی کتنی بڑی دم ہوگی اور کتنا بڑا پیر ہوگا اور کیسا ہوگا, اور اندازہ ٹھہرا دیا, اور اس کو زندگی جینے کا سمویدھان ان کے برین کے اندر فیڈ کر دیا. تو اللہ چاہتا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر دیتا, عمل کی آزادی نہیں دیتا. کہہ دیجئے تم اپنی گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر وہی بات آ رہی کہ جو تم نے حرام کو حلال کیا ہے تم گواہ لے کر کے آؤ نا کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں, اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. آپ ان کی خواہشات کی پیچھے نہ چلیں. ہم پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ دوستوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں یا ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جس نے اللہ رب العزت کے دین کو ہی کھیل تماشا بنا لیا ہے. اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا, اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے ان کا, اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں ایمان لانے, اس کو مزید غور و فکر کرنے, اس کی اور تفاسیر کو جاننے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.